دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ جس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے جو صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میرے بات سمجھ میں جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہیں، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ مائز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبل، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طاہر نہیں، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا تو ادھر آئے کہ یا رسول اللہ زنیتو، آپ نے کہا ما زنیتا لعلک قبلتا۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو باپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھئی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا ساوا پاگل ہے تو آپ کہتے جا پاگل، کہتے نہیں یہ پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں سکران بھی نہیں، حد لگا۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابو بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، اور اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنے سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کر، اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کر۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، مولویاں باشد کے چپ شود، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ گئے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا، اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا، تیرا کام پہنچانا ہے، لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ۔ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا، تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ،
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسقا لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار ما أنت عليهم بوكيل. جو ابھی اچانک ہی آگا گئے، باقی بہت ساری تسلی میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا. تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی. اللہ نے کہا اعتدال سے سن، اعتدال سے سن. جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال. جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی. سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے. لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لا انک لا. ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق. کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا، ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے. اعلیٰ ایک کتاب تھی شرمیت اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی، اب تو بھول گئی. اعلیٰ للاستعلاء، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے. اس میں نہیں کہا تھوڑا کمی کر، تھوڑا آنکھ بھی دکھائی کر، کہ نہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ عَلَى. یہ جواب ہے آپ بچوں کو، کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ. اب چھپ گیا نا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ. اور کیا کریں؟ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. 3 دفعہ قرآن میں جمیل. میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا. حجرن جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا. پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے لیے بچے کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں. بما یقولون. کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو. فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، اور بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے. تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. اس میں بھی ایک مزہ ہے، جیسے جواب دینے میں مزہ ہے، چپ رہنے اور سہنے اپنے لہو کے گھونٹ کی، زخم پہ زخم کھا کے جیت. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا،
آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں صفات ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ کا میں نے ترجمہ کیا، عَلَىٰ یہ عَلَىٰ کا ترجمہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہو تو میرا تمہارا استادی شاگردی کا کوئی تعلق، آپ اس ماحول سے یہ آپ بچے ہیں، ماحول سے متاثر تو ہر آدمی ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے بلایا ہے کہ اللہ کرے آ عندلیب کرے مل کے آہوزاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل۔ مد مقابل کو لکھا رہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ما جو کچھ کہیں، جو کچھ کہیں، دیکھو وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ہجرن جمیلا۔ ہجرن جمیل کا کیا مطلب ہے کہ نہ تعلق توڑنا ہے، نہ جواب دینا ہے، اور نہ منہ موڑنا ہے، تھوڑا فاصلہ رکھو۔ یہ نبی کی دعوت کے آداب بتا رہا ہوں، نبی والی دعوت، نبی والی محنت۔ تم کے قریب جتنا ہوتے جاؤ گے اتنا تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کمال ہو۔ آپ تشریف فرما تھے کوہ صفا پر، تو ابو جہل گزرا، آپ کو دیکھ کے گالیاں دینے لگا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ چپ بیٹھے رہے، میں پھر اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے، اس نے اور گالیاں دی، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر اس نے ڈنڈا ہاتھ میں تھا آپ کے سر پہ مارا، کمر پہ مارا، آپ خاموشی سے پٹتے رہے۔ نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ رکانا جیسے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، تو ابو جہل کیا تھا، پھر آپ کو یہاں سے پکڑا اور یوں پتھروں پہ گھسیٹتا ہوا چلا، اور آپ نے اف نہیں، طائف کے پتھر کھا کے بھی آپ کہیں لا ان شیت اطبق علیہم الاخشبین۔ اگر آپ قرآن پڑھو اور آپ سیرت پڑھو تو آپ کا رخ ہمیشہ صحیح رہے۔ اگر آپ صرف آج کے اکابر کو دیکھو، آج کی کتابیں پڑھو، نبی کے سوا تو کوئی بھی کامل نہیں۔ ادب ہے، احترام ہے، اتباع صرف نبی کا ہے۔ اس کے بدلے میں ہوا کیا، حضرت حمزہ شکاری تھے رضی اللہ عنہ، شام کو واپس آئے تو ان کی باندی وہاں کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا رے ابا ہمارا، آپ کی بیٹی کا نام تھا ہمارا، بیٹا کوئی نہیں تھا، ابا ہمارا کاش آج تو اپنے بھتیجے کا حال دیکھتا۔ کہنے کہ کیا ہو؟ یہ ابو الحکم نے اسے مار 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 کے لہو لہان کر دی۔ ان کے ہاتھ میں وہ کمان تھی، کمان بھی لکڑی کی نہیں تھی، لوہے کی تھی۔ وہ سیدھے غصے سے پہنچے حرم میں، آگے نادیہ میں بیٹھے ہوئے تھے قریش۔ کہنے گئے تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہوا ہے، اور زور سے ماری کمان، اس کے سر پر خون نکلنے لگا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اٹھے پکڑنے کے لیے، کہا چھوڑ لو چھوڑ لو چھوڑ لو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے گا میں بھی آج محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب کہنے کہ جب میں گھر گیا تو آج شیطان نے مجھے پکڑا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، چونکہ وہ جوش میں کلمہ پڑھا اور حمیت میں رشتے کی، تو اب شیطان کا بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، آبا و اجداد کا کلمہ چھوڑ دیا۔ اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح میں گیا، میں کہا یا رسول اللہ میں نے رات کلمہ پڑھا ہے پر میرا دل نہیں ٹک رہا۔ تو آپ نے ایسا ان کے دل پہ ہاتھ مارا، کہ یا اللہ ثبت ہو وسدد۔ کہتے اسی وقت ایمان میرے اندر اتر گیا۔ اب نماز جو نفلی نماز ہوتی تھی، آج نماز حرم میں ہوگی، ایک طرف عمر ایک طرف حمزہ، بیچ میں صحابہ اور اللہ کا نبی، یہ دونوں دائیں بائیں، اور حرم میں آیا انہوں نے نماز پڑھی، کسی کو چوں کہنے کی بھی ہمت نہیں۔ تو نبی کی محنت اپنی ذات سے ہوتی۔ اب یہ آیت بعد میں آئی، جو اقرا کے بعد جو پہلی آئی ہے آیت، وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن
तस्तगफिर वलिरब्बिका फस्बिर। सारे हिदायत किसको हैं? कभी कुरान खोल के देखा तो करो। मुद्दस्सिर कहते हैं चादर में लिपटा हुआ, मुज़म्मिल भी कहते हैं चादर में लिपटा हुआ। तो फिर ये दो अलग लफ्ज क्यों? अब अरबी कोई अजब जुबान है। 80 नाम हैं तलवार के अरबियों, 80 नाम। टेढ़ी हो तो और नाम, सीधी हो तो और नाम, ऐसा दस्ता हो तो और नाम, ऐसा दस्ता हो तो और नाम। जो रात को सोया हुआ हो चादर में उसको मुज़म्मिल कहते हैं, जो दिन में सोया हुआ हो उसे मुद्दस्सिर कहते हैं। जब तहज्जुद में उठाना था तो या अय्युहल मुज़म्मिल, जब दावत के लिए उठाना था तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर। ये कुरान की वाहिद आयत है जो इधर से और इधर से एक तरह है। व रब्बक फकब्बिर, इसको उल्टा करके पढ़ो तो व रब्बक फकब्बिर बनता। ये एक ही आयत है पूरे कुरान। ये अल्लाह ने इसको क्यों इस तरह किया? व रब्बक फकब्बिर व रब्बक फकब्बिर। उठते बैठते आते जाते फिरते चलते अपने रब के बोल बोल, अपने रब के बोल बोल। वसियाबक फताहिर, अपने जाहिर को भी साफ सुथरा खूबसूरत बना। या रसूल अल्लाह, मेरी रोजी बढ़ जाए। एक वजीफा और बताता हूँ, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिज्क ज्यादा हो। कनात वाली जिंदगी सीखो, नमाज से रिज्क बढ़ता है। और एक हदीस सुनाता हूँ, तारे जमील सिर्फ जुबान हिला रहा है, बात मेरे नबी की है। एक सहाबी आते हैं, या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरी रोजी ज्यादा हो जाए। आप चाहते हैं सारे? बोलो है? मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी दिल करे अंदर मेरी जमीन है जो ढेर कपा हो गए। हम सारे चाहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए, मुझे कोई बताएं। मैं अपने नबी का वजीफा बता रहा हूँ जो हर आदमी हर मर्द औरत कर सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान। या रसूल अल्लाह मेरी रोजी बढ़ जाए। आपने क्या कहा? अदिम अला तहारा युवस्सा अलैका रिज़्कुक, बावजू रहा कर तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। ना ये इस चक्कर में पड़ो कि जादू हो गया, ये लोग फरोलो जादू हो गया, साया हो गया। भाई किथे साया है, किथे इतने जादूगर पैदा हो गए हर वेले फूकी जाने दे तो तबाह की जाते। ये सब फ्रॉड है। ये जो जादू हो गया और जादू के अमल करना पड़ेगा और हांडी चढ़ानी पड़ेगी और पता नहीं की करना पड़ेगा, जमीन में दबाना पड़ेगा, ये सारे उलूदे पट्ठे ने। और तुसी सारे बेवकूफ हो जोड़े उन्होंने मगर लगे होया। मेरे नबी का वजीफा सुनो, अदिम अला तहारा युस्सा अलैका रिज़्क, तो बावजू रहे तेरा रिस्क बढ़ जाएगा। एक वजीफा और बताता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, ये आपने खुद फरमाया, ये बावजू रहने का पूछने पे एक सहाबी ने पूछा कि मैं चाहता हूँ मेरा रिस्क बढ़ जाए, तो आपने फरमाया बावजू रहा कर रिस्क बढ़ जाए। और बावजू रहने के कुछ और फायदे बताऊं। एक दफा शैतान हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने फरमाया यार इतना दस तेरे दुश्मन कितने हैं? कहने का 15। तो आपने फरमाया कौन? का पहले तो तुसी हो, पहले दुश्मन तो मेरे तुसी। फिर उसने फहरिस्त गिनाई, बात लंबी होती आ रही। उसने कहा फिर वो मोमिन मर्द और औरत जो बावजू रहते हैं वो मेरे बड़े दुश्मन है, उनसे मुझे डर लगता है। और बावजू सो जाओ तो मौत आ गई तो शहादत की होगी। बावजू सो जाओ तो एक फरिश्ता तुम्हारे लिए दुआ करता रहेगा। बावजू सो जाओ शैतान डर के पीछे हट जाएगा। और एक बता रहा हूं जो मेरे नबी ने खुद बताया पूछने के बगैर, जो ये चाहे उसकी उम्र लंबी हो और उसका रिज्क ज्यादा हो तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। तुम्हारी तो जॉब है ना, तुम कहाँ माँ को पूछ सकते हो, जॉब है। मेरे नबी ने अपने माँ बाप को खुश करे और अपने रिश्तेदारों पे खर्च करे और उनसे अच्छा सलूक करे। अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ाएगा, उसका रिस्क भी बढ़ाएगा। और माँ बाप की दुआएं वहां पहुंचा देती हैं अल्लाह की कसम जहां कोई नहीं पहुंच सकता। मैंने उस जमाने में मेडिकल छोड़ा, डॉक्टर एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, क्योंकि वो डॉक्टर थे, व्यापारी नहीं थे, सौदागर नहीं थे, एकदम ही ले लो एकदम ही ले लो एकदम ही ले लो, डॉक्टर थे। और मौलवी एक कीड़ा था, कीड़ा गंदगी का कीड़ा। और मैं एक जिम्मेदार खानदानी जिसमें तकब्बुर की इंतहा, इंसान को इंसान नहीं समझते थे हमारे बड़े। अल्लाह ने मेरा कांटा बदला, मेरा हाथ पकड़ा, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है। तो मैं कॉलेज लाइफ तक बहुत रूड था, न माँ की परवाह थी न बाप की परवाह थी। तो मेरे माँ बाप को मुझसे बहुत गिला रहता था।
میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جو میں پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو, کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں سب ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا, آپ اندازہ لگائیں. تو بیٹا بہ جا, میرے نبی نے فرمایا, یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں, کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, الحمدللہ رب العالمین, اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا, جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے, میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں, اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 اسی لیک کا چھک دیتا ہے. سمجھتے ہو اس بات؟ لیک کا چھک دیتا کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے, نہ اس کو ملیں گے, نہ اس کی شادی میں, نہ اس کی غمی میں, نہ اس کے جنازے میں, نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر, ماں باپ کی دعائیں لے, تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا, مدرسے میں داخل ہوا, میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972, یہ تو مولوی بننا تھا, میرے گھروں نکل گیا. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے, لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے. ایک الگ محنت اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت. ڈاکٹر بنے, سائنسدان بنے, انجینئر بنے, تاجر بنے, یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے. آپ ہی نکالو, آپ ہی پڑھو. اچھا انسان کیسے بنے, یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں. یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے. تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی, یہ تو خواب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, الناس نیام اذا ما تنتبہوا, لوگ سوئے ہوئے ہیں, موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, کارڈیالوجسٹ ہے, بہت اچھا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگا, سانو ساڑھے پیسے دا تو فائدہ کوئی نہیں, کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے. ایسا کدی ہسپتال, کدی کلینک, کدی اینجیوگرافی, کدی اینجیوپلاسٹی, ساڑی تو اس سے جو ٹپ جاندی ہے. اگوں اولاد دے مقدر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. یہی قضیہ سب کے ساتھ. جتنا کوئی بڑے مالدار نظر آتے ہیں, یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں, ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں, اس سے نکل نہیں سکتے, چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے. اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں, اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے, اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا. ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے, بنو عباس کا. اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی, اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی, پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی. تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے. دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے, ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا. 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں, پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں, پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. ایک بات پوچھتا ہوں, اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی, بڑے ٹھاکر قسم کے, متکبر قسم, ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا, اور نوکر بھی کمی, اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی. اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی. اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں, ڈاکٹر تو ہیں نہیں.
ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو. کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے 70 کی دہائی میں، ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی. اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا. تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کی ہے، تو میری نک وٹا چھڑ دیے. وہ پہ گالیاں نکالتے جو پنجاب کے زمینداروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ واہ واہ، گالیاں نکالتے. تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، آپ میری بات سنیں. تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے. میں مکھی کی بات کر رہا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہو. ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں، جس کو سیل کہتے ہیں آپ. 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ، اور اس خالق پہ قربان جاؤں 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، وہ کمبخت پیچھے بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، ادھر بھی دیکھ لیتی ہے، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لیتی. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی. اس کے جو دماغ کے سینسر ہیں وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، کیونکہ ہمیں اگلی سے یوں کرنا ہے. تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. کوئی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے، شوق سے پڑھتے. اور صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے. قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں. اور اکثریت وہاں حافظ ہیں اور 100% نمازی. ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی مرد اور عورت. وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے. عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے اور بوریوں میں بھی. واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نقلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نوٹ پڑے ہوتے. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ میں نے کہا نقلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے،
یہ جو کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کراشن کوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنے، اچھی بیوی بنے۔ ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجت، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنسو پکار رہا تھا، ابشرو یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں گے، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنیں گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجت، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنسو پکار رہا تھا،
ابشرو یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی۔ کس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ ہے۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ اور نے سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بیچتا ہوں، یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال دیتا ہے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنے سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دنوں لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہہ رہے، بھائی بیچ دو۔ ارے جا جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے جی، ایسا آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔
اور ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ، اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھروگے تو نہیں؟ اب لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہے جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے باہر سے پکارا ام الدحداء بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہیں کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تو، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی، مروا دیتا ہے بچے کے تو کھاسیں تمہیں کہ تو کھاساں، ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی